السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ جی آج ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان کو پہ عمل کر کے، ان کو سمجھ کے، ان کو سن کر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا تھے اور وہ کیا فرماتے تھے اور کس کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، اور زندگی میں جو ہم لوگ ہماری زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا کہتی ہے۔ وہ کیونکہ ان کی ذات ہماری روزمرہ کے معاملات میں ایک نمونہ ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسی آزمائشوں سے ان کو بھی گزارا گیا کہ سارے لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہو جائیں اور لوگ ان کو امتی ہونے کے راستے سے ایسے اعمال کریں کہ کافر بھی ان کو دیکھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ ان کی ذات اتنی پیاری ہے کہ اگر اس پہ کسی نے عمل کیا تو وہ اسے دنیا کی بادشاہت دے گی، کیونکہ وہ ایک بہترین اعتدال زندگی کا نمونہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو کسی کا کرتا سینے تک ہے، یعنی کہ کسی کا کرتا اس کے سینے تک لمبا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا اس سے نیچے ہے، تو یعنی کہ اس سے تھوڑا نیچے گھٹنوں تک ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، حضرت عمر بن خطاب، یعنی کہ ان کو آئے وہ خواب میں ان کے سامنے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا، یعنی کہ ان کے جسم پہ، یعنی جو وہ کرتا تھا اس سے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ چل رہے تھے تو وہ نیچے گھسیٹنے ہو رہا تھا، یعنی ان کا کرتا زمین تک، یعنی کہ وہی زمین کے نیچے ٹچ ہو رہا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کا جو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ دین پہ اتنا، یعنی کہ وہ کاربند تھے، اتنا تھے کہ وہ صحیح ان کی وہ جو کرتا ہے نا وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہو، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ، تو یعنی اللہ کو وہ پسند تھے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا اور ان صحابیوں کے سامنے پیش کرنے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ بتا رہے ہیں اپنے صحابہ رسول کو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے بارے میں اسپیشلی حضرت عمر بن خطاب یا حضرت ابوبکر یا حضرت علی، حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ ارشادات فرمائے، جو حدیث ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ 100% کریکٹ ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور جو ہے نا ان کی ذات بھی، ان کی وہ کوشش کرتے تھے، جتنے بھی صحابی رسول تھے، کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس چیز میں، یعنی کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب کو کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا اسلام میں اللہ کے نزدیک اور کیا مقام ہے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرنے والے بے شمار کرتے ہیں، نہیں تو ہماری کیا اوقات ہے، اعتراض کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے سامنے، کہ وہ کسی صحابی رسول پہ کریں، یا یہ صحابی ایسا تھا ویسا، صحابی سارے ہی بہت افضل تھے، اللہ تعالیٰ کہ وہ منظور نظر تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، تو ہماری جرت ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کیا مقام، ہمارا کیا حق ہے، ہم کس حق سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ خیر ہمیں بہت سوچنے کی باتیں، دین میں کہتے ہیں فرقہ بازی تو ہونی نہیں چاہیے، اور اگر جو انسان فرقوں میں پڑ جاتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ ان میں سے کسی فرقے میں نہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی فرقہ بناتا ہے اور کوئی اگر انسان ان فرقوں میں جا کے گھستا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام مسلمان ہی رکھا گیا، اور وہی اس کا فرقہ ہونا چاہیے، وہی اس کا سب کچھ ہونا چاہیے، جس میں اللہ کی ذات، اللہ از دا ٹاپ پریورٹی پہ ہونا چاہیے، سیکنڈ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، پھر صحابہ کرام، اور پھر اس کے تابعین جتنے بھی ہیں سارے وہ نا
ہوتے ہیں. تو خیر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو آج کی حدیث اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے جتنے بندے پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، اور اس میری وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں لازمی سے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تو اللہ حافظ.